چلو شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بالآخر حق اور سچ کی جیت ہوئی. اعلیٰ الحق ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی القادر کیس جو ہے اس میں ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے ان کی رہائی کا. اور عمران خان صاحب کے آپ یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ لیں کہ جو انہوں نے باتیں کی تھی ہر کیس کے حوالے سے وہ صحیح سچ ثابت ہوئی ہیں. عمران خان صاحب پر جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ سارے کے سارے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بنے ہیں اور سارے کے سارے بوگس کیسز ہیں اور ایک ایک کر کے یہ سارے کیسز اڑتے جائیں گے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. کل آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اب پیچھے عمران خان صاحب کا ایک عدت کا کیس ہے جس میں پروسیکیوٹر کے جو وکیل ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, وہ ملک سے باہر چلے گئے. تو عدالت نے یہ ریٹن آرڈر دیا ہے کہ اگلی سماعت پہ یا تو وہ ویڈیو کال پر آئیں اگر نہیں آ سکتے, یا پھر اپنے ایسوسیٹ کو ای میل کریں اپنا جواب جو بھی ہے, اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں رہا ہوں گے. وہ بریت کا کیس ہے, وہ ایکویٹل کا کیس ہے اور وہ ایکویٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی انشاءاللہ. پیچھے سائفر کا وہ بھی آپ کے سامنے آپ سب آتے ہیں صحافی حضرات وہاں پر دیکھتے ہیں پروسیڈنگز. وہ بھی کیس اڑ گیا ہوا ہے, ختم ہو گیا ہوا انشاءاللہ. اس میں بھی تقریباً 99% تو وہ ہو چکا ہے. اب ایک آدھا سماعت دو آدھا سماعت میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے, پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن اب آ جائے گا اور وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جلد رہا ہوں گے. آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں عدالت میں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فزیکلی یہاں آنے دینا چاہیے تھا, لیکن چلے ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں. تو یہ قوم جو ہے وہ کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے, یہاں کوئی آنے والا ہے, انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کہ ویڈیو سکرین پہ عمران خان صاحب آئیں گے اس کیس کے اندر. اور یہ وہ کیس ہے جس کی پچھلی سماعت جو ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو براہ راست نشر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ویب چینل پر. اور آج بھی ہم توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کیونکہ اسی کیس کی پچھلی سماعت براہ راست نشر کی گئی تھی تو آج بھی یہ نشر ہونی چاہیے. عمران خان صاحب جو ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں, پوری قوم بےتاب ہے. اس قوم کو کہاں خوشیاں ملتی ہیں؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ رات بھر سوئے نہیں ہیں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ صبح اتنے عرصے کے بعد اپنے لیڈر اپنے کپتان عمران خان صاحب کو دیکھیں گے. یہ خوشی ہے قوم کی. جب قوم کو کوئی خوشی ملتی ہے, موٹیویشن ملتی ہے, پازیٹیو ایک تھنکنگ آتی ہے تو معاشرہ ہمارا اوپر جاتا ہے. اس لیے یہ موٹیویشن یہ خوشی ان کو ملنے دیجیے. یہ قوم کی خوشی ہے اس میں, اس لیے اس کو لائیو سٹریم ہونا چاہیے. جو لوگ کمرہ عدالت میں ہوں گے وہ تو دیکھیں گے سکرین پر, لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہے وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوا اس دن بھی سب چیزیں بند کر دی گئی. اس سے پہلے پورا آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا اس پارٹی کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ. ہمارا انتخابی نشان چلا گیا, بلہ بند ہے, لیڈر بند ہے, کیمپین بند ہے, کینڈیڈیٹس بند ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, موبائل فون بند ہے, لیکن قوم کا جذبہ بلند ہے. اور لوگوں نے 8 فروری کو دیکھا عمران خان کو انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس سے پہلے کینڈیڈیٹ ہمیشہ اپنے ووٹرز کو ڈھونڈتا تھا, گھر گھر جاتا تھا, ووٹ اکٹھے کرتا تھا. اس بار کینڈیڈیٹ نہیں, ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کینڈیڈیٹ کہ عمران خان نے کس پہ ہاتھ رکھا ہے, کس کو ٹکٹ دیا ہے. اس کے انتخابی نشان ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا انتخابی نشان ہے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں, اور اس پر 3/4 اکثریت عمران خان صاحب نے حاصل کی ہے. اور یہ جیسے جیسے فارم 47 یہ سارا چیزیں سامنے آتی جائیں گی آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہماری تعداد بڑھتی جائے گی. ریزرو سیٹ کا بھی معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جہاں یہ کرسی دیکھتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. جہاں کرسی دیکھتے ہیں, میچ میں دیکھتے ہیں خالی کرسی, وہ پانی آ جاتا ہے. دنیا میں کہیں الیکشن ہو رہا ہو وہاں دیکھتے ہیں وہاں کی ریزرو سیٹوں پہ اپنی بکنگ کرا دیتے ہیں
تو بہرحال یہ مینڈیٹ جو قوم نے دیا ہے عمران خان کو دیا ہے، وہ اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں، اور آج ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، اور یہ جو آج کی سماعت ہے یہ براہ راست جانی چاہیے۔ جی یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے فوج کے پاؤں پکڑ رہے ہیں مذاکرات کے لیے، آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی سی او ڈی، اور اس بیچ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، یہ کیا باتیں کرتے تھے، اور انہوں نے کیا جنرل مشرف سے اوتھ نہیں لیا؟ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر کھلا۔ آپ نے اس وقت بھی دیکھا یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہیں، یہ کبھی جمہوری سوچ نہیں رکھتے۔ اگر جمہوری سوچ رکھتے تو کیا فارم 47 کو ایکسیپٹ کر لیتے؟ اگر جب آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ کی یہیں پہ جمہوری سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ زبردستی جو ہیں وہ MNA بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے، جمہوریت میں لوگوں کی ووٹ ہوتی ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور اسی لیے تو الیکشن ہوتا ہے۔ الیکشن تب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پوچھیں کہ بھائی آپ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ بتا دیتے ہیں اس پہ آپ نہیں آتے اور فارم 47 سے آ جاتے ہیں، پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے جمہوریت والی۔ جب آپ نے خود ڈکٹیٹر سے آپ نے حلف اٹھایا ہو، آپ نے NRO لیا ہو، پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتی ہے۔ باقی مینڈیٹ کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک موقف ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے۔ یہ وکیل صاحب دیکھیں، وکیل صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، مل کے آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا، ملک میں قانون کی حکمرانی، انصاف کی حکمرانی، اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے یہ۔ جی بات کیجیے، یہ بات کر رہے ہیں۔ قاضی فاضل صاحب پہ آپ کو اعتبار ہے؟ میں گزارش کروں گا جی اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابھی سپریم کورٹ کے اندر نیب ترامیم کیس کی سماعت ہے، اور میں خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ گزشتہ روز بھی خان صاحب سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی، یہ بتایا گیا جی کہ بلکہ ہم سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کیا موقف رکھیں گے، کیا کہیں گے، تو خان صاحب کا بڑا دو ٹوک موقف ہے۔ یہ جو خان صاحب کی اپلیکیشن تھی نیب ترامیم جو کی گئی تھی اس لیے کہ اپنے کیسز ختم کروائے جائیں، تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بات پہ قائم ہوں، کیونکہ اگر یہ درخواست جو خان صاحب کی ایکسیپٹ ہوئی تھی ترامیم کی حد تک، اگر اب بھی سپریم کورٹ کے اندر وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے تو یہ نقصان کس کو ہوگا؟ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے کیسز چلتے رہیں گے، کیونکہ 50 کروڑ سے وہ نیچے مالیت کے کیسز ہیں۔ لیکن خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے اصولوں پہ قائم ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو، تو لہٰذا میرا جو موقف تھا ہم اس موقف پہ قائم ہیں، اور جو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی جس میں فیصلہ یہ آیا تھا کہ نیب ترامیم کچھ جو ہیں کالعدم قرار دی گئی تھیں، ہم اسی پہ قائم ہیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے اور اسی موقف کو اڈاپٹ کریں گے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے، اگر فیصلہ عمران خان کی جو وہ فیصلہ تھا اس کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے آج کرپشن، یہ معاملات، یہ جائیدادیں، یہ ساری پراپرٹیاں، یہ اکاؤنٹ یہ بنانے والے سارے جو ہیں یہ بینیفٹ لیں گے۔ لیکن خان اپنے کیسز کا نہیں سوچ رہا، وہ سوچ رہا ہے، اس ملک کا سوچ رہا ہے کہ جو کرپشن کرے وہ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ یہ کیسا قانون کہ اگر آپ 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ کی کرپشن کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور اگر 50 کروڑ سے زیادہ کی آپ کرپشن کریں گے تو پھر آپ قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ تو ان کے کیسز کہاں چلیں گے؟ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ وہ جو 50 کروڑ سے کم مالیت والے کیسز ہیں وہ کہاں پھر چلیں گے، اور فرد واحد کو یہ فائدہ دینے والے قانون، کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو یا نیب ترمیم کے ذریعے اپنے کیسز ختم کرنے ہوں، تو ہم پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بھرپور موقف رکھتی ہے اور اس بات کی بھرپور طریقے سے تردید کرتی ہے
کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور سیکنڈ بات، آج شوکت خانم کے جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کی سربراہی میں آج پیمز کی جو ٹیم ہے وہ خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کریں گے. اور آج جو ہے وہ ٹیم اس کے اوپر جو ہے اس کو جو پرمیشن ملی تھی اس میں ہمیں وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے. اور تھرڈ بات، لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے دیکھیں ہمیں اطلاع مل رہی ہیں کہ ان کی جو لائیو سٹریمنگ ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے یا وہ نہیں دکھایا جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس حد تک اپنے حکم کی تکمیل کرواتی ہے. کیا جیسے پہلے فیصلے جو ہیں ان کی بے توقیری کی گئی، چاہے وہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر کروانے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کیا اسی طرح کی بے توقیری جو ہے کی جائے گی یا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ ایک منظم کمپین کل چلائی گئی ہے تمام چینلز کے اوپر، جتنے پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، یہ جتنا آج جو بینیفیشری ہیں یہ سارے ایک منظم کمپین چلا رہے تھے. ایک تو جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ اس نے کیوں کہا ہے کہ یہ کیسے ریکارڈنگ کی جاتی ہے، کیسے ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں اور کیسے لوگوں کے بیڈ روم میں گھسا جاتا ہے، اس سے پیچھے ہٹا جائے. تو ایک تو اس کے خلاف کسی کے موقف کے اوپر آ کر انہوں نے ڈیفینڈ کیا، اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. ان کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے کہ کل خان صاحب کی تصویر آنی ہے تو لہٰذا وہ پھر اتنی زیادہ ہر جگہ کے اوپر چلے گی تو یہ ایک جو ہے وہ کمپین یا جو ایک لوگوں کی محبت ہے خان صاحب کے ساتھ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. کیونکہ پھر ہر طرف آج خان چلے گا، ویسے بھی ہر طرف چلتا ہے. تو ان کو اس خوف کی وجہ سے باقاعدہ طور پر ان کے نیریٹو میں شامل کروایا گیا کہ آپ نے جا کر اس کو اپوز کرنا ہے کہ ایک گڈ ٹو سی یو کہنے والا معاملہ دوبارہ آ رہا ہے. تو خان صاحب آج پیش ہوں گے پروز میں. ہم یہاں پر آئے ہیں اور خان صاحب کو لائیو جو ہے وہ تمام جگہوں پر دکھانا چاہیے. ہم اس بات کو بڑے خوشائند طریقے سے دیکھتے ہیں. خان صاحب کے مختلف کیسز 9 مئی کے حوالے سے بری ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے بری ہونے کی کہ کوئی شواہد جو ہیں وہ نہیں مل رہے. جی چلیں اوکے.